الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن مجید کے اخلاق تھے. یعنی قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئیں وہ آپ کے اخلاق تھے. ذرا جائزہ لیں گے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. سنیں اور سنائیں اور ارادہ کریں کہ اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک وہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ہماری زندگی کے اندر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. غصہ کیا ضرور آپ نے، غصہ آیا آپ کو، اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. نہ آپ کا کوئی ذاتی نقصان ہو، آپ کو کسی نے کچھ کر دیا تو آپ نے غصہ کیا، ایسا نہیں. دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہوتا اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا تھا. اور ایک بات تو اس خلق کے بعد کو سنتے ہوئے بولتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا جو غصہ ہے اپنی اولاد پر، اپنے دوست احباب پر، اپنے رشتہ داروں پر، وہ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے یا دین کے لیے. مثلا ہمارے بچے اگر کوئی نقصان کرتے ہیں، گاڑی کا، گھر کا، کسی چیز کا، پیسوں کا، تو غصہ آتا ہے ہم کو. کیا ایسا ہی غصہ یا اس سے بڑھ کر غصہ اس وقت بھی آتا ہے جب وہ بچے دین کے خلاف کوئی کام کریں تو؟ مثلا نماز کو نہ اٹھیں تو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کریں تو ویسا غصہ آتا ہے کیا ہم کو؟ وہ دیکھو، دین کے خلاف ورزی پر وسلم کو غصہ آتا تھا. اپنی ذات کے لیے، دنیا کے لیے نہیں آتا تھا غصہ. بدلہ نہیں لیتے تھے آپ سے. اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا یہ اخلاق پیدا کریں، بہت فائدہ ہوگا ہمارے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی. اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے کہ آپ بڑے شجیع تھے، بہادر تھے، آپ بہت بہادر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کی ہوتی تھی تو وہ وسلم کی پناہ میں جاتے تھے، وہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے، ذرا سکون ملتا تھا مندر تھی. جنگ جب زوروں پہ ہوتی تھی وسلم کے خلاف. ایک موقع پر جب جنگ بہت پھرتی پر آ گئی، بہت زوروں پہ آ گئی، تو آپ سواری سے اتر گئے اور یہ کہتے اترے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بہادری، جذبات، جوش، جذبات، بہادری، یہ تھی آپ سے. اب ہم دیکھیں ایسی بہادری ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے. ارے کیا کرتے کہ کیا ہوتا ہے، کہ ارے کیا ایسا تعصب. ذرا میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ اچھی بات کہی کہنے والے نے، میرا خالق، میرا مالک افضل ہے، میرا خالق، میرا مالک افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ ارے چھوڑو یار ہمارے دوست، بہت کچھ ہوتا ہے جی. اللہ کی ذات بڑی، اس کے ساتھ رہو. تو بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شجیع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہادری کے ساتھ ایک اور بات ملتی ہے آپ کی صفتوں کے اندر
آپ بہت ارحم تھے، بہت رحم دل تھے آپ. ایک طرف طاقت زبردست، مگر دل کی کیفیت کا ایک حال یہ ہے کہ رحم دل تھے آپ. بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز میں تخفیف کر دیتے، ہلکی کر دیتے نماز. کسی بچے کا، کسی غمزدہ کا درد سنتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. پیاسی بلی کو دیکھتے تو برتن جھکا دیتے تھے تاکہ وہ پانی پی لے. چلتے ہوئے راستے میں کہ آپ کو روک لیتا تھا اور روک کے اس کی بتا، اس کی کہانی سن لیتے تھے. بہت رحم دل تھے. بہادری کا یہ عالم، لیکن رحم دلی کا یہ عالم. آج ہمارے پاس جب بہادری آتی ہے، طاقت آتی ہے، جم وغیرہ کو جاتے ہیں، کراٹے سیکھ لیتے ہیں، ڈنڈے سیکھ لیتے ہیں، تو پھر زمینوں پہ قبضے شروع ہو جاتے ہیں. بیواہوں کے سہارے کھینچ لیتے ہیں، یتیموں کا پیسہ کھا جاتے ہیں. کیا کرنا ہے جا کر لو. ارے یہ نہیں تھا. طاقت تھی میرے نبی کے پاس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت تھی، لیکن ساتھ میں ہمدردی تھی، محبت تھی، رحم دلی تھی. جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے دل میں رحم تھا، ارحم الناس تھا. یہ بھی ایک صفت تھی آپ کی. جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے بھی نرم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اعتبار سے نرم، مزاجن بھی آپ بہت نرم تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں صفت یہ ملتی ہے کہ آپ عہد کے پابند تھے. معاہدہ ہوتا نا، اس معاہدے کی پابندی کرتے تھے. پابندی، معاہدے کی پابندی. تو بات کہہ دی گئی، کہہ دی گئی. آپس میں جو طے ہو گیا، طے ہو گیا. اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. مضبوط ہے ہمارے پاس، معاہدے کی پابندی ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے نبی کی صفت ہے. معاہدہ جب ہوتا تو اس کی پابندی کرتے تھے آپ سے. اور اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ. جب بھی آپس میں کوئی معاہدہ کر لو تو مضبوط رہو، قائم رہو اس کے اوپر. زبان کا اعتبار ہے، ہماری زبان کا اعتبار ہے. ارے بول دیا بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، بہت حیاتیات. حتیٰ کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا آپ کے اندر تھی. آپ نے نگاہیں اوپر اٹھا کے نہیں دیکھی، آپ کی نگاہیں ہمیشہ نیچے رہا کرتی تھی. بہت باحیا تھے، بہت باحیا. نظریں نیچی رکھتے تھے، اوپر نہیں رکھتے تھے آپ سے نظریں. حیا ہمارے پاس بھی ہے. کیا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر لو. تو پھر حیا، پاک دامنی بہت بڑی دولت ہے. یہ ہمارے نبی کی صفت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نیز بہت متواضع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عز و انکساری کا پیکر تھے. تکبر رہی تھی، تکبر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اکڑ نہیں تھی. حتیٰ کہ اس موقع پر بھی نہیں، جب عام طور پر ایسے وقتوں پر لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر نہیں آتا تھا. فتح مکہ کا واقعہ معلوم ہے نا. مکے کا فاتح مکے میں داخل ہو رہے ہیں. حالت کیا ہے؟ آپ کا سر مبارک اونٹ کے گجاوے سے جھکا جا رہا ہے، لگے جا رہا ہے. اتنی جھکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتح، اور کوئی معمولی فتح نہیں تھی صاحب، کوئی معمولی فتح نہیں تھی. مکے کی فتح، اللہ اکبر. دنیا کے فتوحات اور ملکوں کی فتوحات میں بہت بڑی فتح تھی. بے سر و سامانی کے اندر کمزوری کی حالت میں فتح ہوئی تھی. بہت مشکلوں اور مصائب کے بعد فاتح بن کر آئے تھے، مگر کوئی اکڑ نہیں تھی ہمارے نبی کے اندر. جھکے جا رہے، جھکے جا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ تھے. یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. تکبر نہیں، کچھ بھی ہو جائے جھکے جا. ہماری حیثیت ہم کو معلوم ہے، ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا.
ہماری ایسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے، فقیر کے سوا کچھ بھی نہیں، سب محتاج، پوری کائنات محتاج، پوری کا بادشاہ، وزراء، سب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو تخت پہ بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ننگے ہیں، سب بھوکے ہیں، سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں خدا کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حیثیت ہماری سامنے رہے، ہماری ہم کیا ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، جس کے اوپر اپنی حقیقت کھل گئی تو پھر وہ اکڑتا نہیں، یاد رکھ لو، وہ تو جھکا جاتا ہے۔ کیا ہمارے وسلم کے تکبر نہیں تھا، تواضع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت بھی نہیں اکڑنا، جب 4 پیسے آ جائیں تب بھی نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا۔ جی، اور ایک بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پیچھے نہیں رکھتے تھے چلنے میں، صحابہ تم آگے چلو، تم آگے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، کہ معمولی بات ہے۔ کبھی سیرت میں بات نہیں ملتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی میں سے کسی صحابی کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھے ہو، کبھی نہیں۔ بیٹھک میں اپنے صحابہ کے گھٹنوں سے آگے اپنے گھٹنے نہیں کرتے تھے میرے دوستو۔ وہ ذات گرامی جو عرش تک پہنچی ہے، آسمانوں پر پہنچی ہے، جس کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جی، جس نے کائنات کے اوپر عظیم انقلاب برپا کیا تھا، صاحب قرآن کہیے، صاحب لوح و قلم بولیے، آپ صاحب معراج بولیے، ان کی عزت انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ برابر میں بیٹھتے ہیں، برابر میں بیٹھتے ہیں، ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ موج دریا سے کہتا ہے سمندر کا سکوت، موج دریا سے کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی جھکا جائے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس تھا، کوئی اکڑ نہیں۔ ارے پوری کائنات میں، عرب کی دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا، جی، لوگ نام سن کر آتے تھے لیکن پہچان نہیں پاتے تھے کہ محمد کون ہے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام سن رہے ہیں دنیا کے اندر کون ہے۔ آ کے وہ پوچھتے تھے من محمد فیکم، تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سادگی تھی، کیا عزت انکساری تھی۔ تو اپنے ساتھیوں کا بڑا اکرام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہمارے گھروں میں آ جائے نا، ہمارے گھروں میں یہ آ جائے، اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آ جائے کہ اپنے دوست احباب کے، اپنے گھر والوں کی عزت اور احترام کرتے تھے، تو ساس بہو کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم پاس باتیں ختم ہو جاتی۔ اتنی ایک بات، اکرام کرتے تھے، اکرام، عزت کرتے، احترام کرتے۔ ساس اگر بہو پر رحم کرے اور بہو اگر ساس کا اکرام کر لے، بات ہی ختم ہو، رحمت آئے گی۔ عمر صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، بینر پہ لکھنا الگ ہے، بیان کرنا الگ ہے، اس ٹاپک پہ کانفرنس کرنا ایک الگ چیز ہے۔ گھر میں، اپنے بازاروں میں، اپنے دوست احباب میں عمر صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کو برتنا الگ ہے۔ اگر برتے، استعمال کرے تو بھی رحمت ہے، بیانروں
پہ لکھ کے، پمفلٹوں پہ لکھ کے، چمکیلے اور عرش پہ لکھ کے لگائے تو رحمت نہیں آتی. یاد رکھو، وہ اس سے کچھ بھی رحمت نہیں آتی. اس وہ گھر میں اس کو استعمال کرنا، رحمت اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا، تو پھر رحمت ہے گھر میں. پھر نہیں تو کیا وہی چیز جو آج ہو رہا ہے کوڑٹ پہ، عدالتوں میں پوری. اور ایک بات آپ کی صفتوں میں بات آتی کہ آپ وسلم کو پہلی نظر میں کوئی دیکھ لیتا تھا تو ہیبت کھا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. رعب شخصیت تھی آپ کی، رعبدار شخصیت، ہیبت ہوتی تھی. لیکن جب آپ کے قریب آتا تھا کوئی، آپ سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ اگر کرتا تو آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آپ کے وہ گرویدہ ہو جاتا. وہ اتنا حلیم تھا، اتنا حلیم تھا. خالی پہلی نظر میں دیکھتا تو ہیبت کھاتا تھا، لیکن جب ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا آپ کے ساتھ میں، تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا عاشق ہو جاتا تھا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی ہمارے سے متاثر ہو کر، ہمارے بیان سے یا ہماری نمازوں سے متاثر ہو کے ہمارے قریب آ گیا، آ کے معاملات شروع کر دیا، ہمارے سے معاملہ کر دیا، کاروباری پارٹنرشپ وغیرہ کر دیا، اس سے ہی ختم. بس 6 مہینے سال میں طلاق پکا، اللہ ماشاء اللہ. کیسا الٹا ہے یہاں پاس؟ ہمارے بیان کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے ذکر کو، تسبیح کو دیکھ کے قریب آ گیا کوئی ہمارے. ایک صاحب بہت عرصہ پہلے بولے تھے، سکندرا انتقال ہے بیچاروں کا، ایک کا نام لیے، فلاں کا، کہاں رہتے ہیں؟ شاہین نگر میں رہتا ہوں. تو فلاں کا نام لیے، ارے وہیں رہتے ہیں؟ ہاں رہتے ہیں. کیا ہوا؟ اب وہ شروع کر دیے بھڑاس نکال. کیا رکو بولا کیا ہوا؟ اسٹارٹ ہو گئی، رک رہا نہیں بیچارہ. کیا ہوا کیا؟ ارے نہیں جی، اتنے لاکھ روپے لے کے اندر کر دیا میں نے. کیا آپ دیے گا سر؟ کیا ہوا کیا؟ وہ ایک پارٹی میں آئے تھے صاحب، آئے تو میں ان کی بات سے بہت متاثر ہو گیا. کیا؟ میں صاحب ٹھہر کے پانی پی رہا تھا، پہلے ایک دم روک کے. نہیں، ہمارے نبی وسلم کیسا پیتے پانی؟ بیٹھ کے پیتے. بٹھا دیا میرے کو، میں بیٹھ گیا. اس کے بعد میں کاروبار میں گیا تو بٹھائی دیا، ختم. یہاں بٹھایا جائے، گلاس پکڑ کے پانی پینا. بےہوش علیہ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا، 3 ساتھ میں پینا. ارے بولا واہ کتنا عاشق رسول ہے جی، کتنی محبت ہے بھی. میں بولا یار تم کہہ کو دیے جی پیسے؟ اس کو بولا میں تم بھی ایک گلاس پانی دے کو بیٹھ کے بھی بولنا تھا، ہوتا کیوں؟ ارے یہ کیا کریں تم؟ ارے بیان سن کے، تسبیح سن کے، قرآن پڑھ سن کے آپ متاثر ہو جاتے آپ. ارے بیان میں کیوں گالیاں دیتا کیا؟ اچھا باتیں کرتا ہوں. تسبیح میں کیا گالیاں پڑھتا؟ اللہ 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 پڑھتا ہوں. آپ اس کو تو میں یہ بول رہا ہوں، وسلم کو دیکھتا ظاہر سے تو دور سے تو ایک دم ہیبت زدہ ہوتا، لیکن قریب ہو جاتا تھا آپ کے گرویدہ ہو جاتا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا. آج ہمارا کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے. قریب آ کے معاملہ کرا، گیا اگڑ گیا. ایسا چننا لگا تھا بس پورا منہ پک جانا بھی اس کا، بات کرنے ہی نہیں آنا، سراخ پڑ جانا پورے. ایسے چننا لگا کے چھوڑ دیتا. ایک نے سینکڑوں واقعات ہمارے نبی کا اسوا کی در صفت کا ہے اور ہماری صفت کا ہے. دیکھو کتنا فرق ہے میرے دوستو. یہ صفت آئے گی جو ہمارے نبی کی صفت تھی، یہ اخلاق آئیں گے جو ہمارے نبی کے اخلاق ہے. پھر ہمارے گھر میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے معاملات میں، دکانوں میں رحمت آئے گی. تب ہے رحمت. آپ بھلے سے بیان نہ سنیں، آپ بھلے سے آپ بینر نہ لگائیں، آپ ان اخلاق نبوی کو برتو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے رحمت ہی رحمت ہوگی. اور ایک بات آپ یہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ بھی اس کی خدمت کرتے. کیا اخلاق تھے، اللہ کیا اخلاق تھے. سوچو آپ، اتنی بڑی شخصیت بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اور زمین پر کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ، لیکن اتنا بچھے جا رہے ہیں، اتنا بچھے جا رہے ہیں
کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتے ہیں آپ. اور سنو، جب کوئی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وسلم میرے سے شاید ناراض ہے، مطلب کوئی آدمی سمجھدار ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے یہ فرما کر اس کے پاس جاتے ہیں، بھئی فلاں بندہ شاید ہم سے ناراض ہے، شاید ہمارا کوئی قصور دیکھا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عجب ہے، شاید فلاں بندہ ہمارا قصور دیکھا ہوگا، چلو جا کر اس کے گھر سے جا کر مل کے آتے ہیں. چلو چلیے، حضور اس کے گھر جاتے تھے. کیا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کیا بلندی تھی صاحب، کیا بلندی تھی صاحب. میرے دوست و بزرگ، ان اخلاق کو اپناؤ، خدا کے واسطے ان اخلاق کو اپناؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت جو کرتے، مار دھاڑ ہنگامہ نہیں، تربیت میں شفقت کا پہلو تھا، محبت اور پیار چلا. مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے، ایک صاحب مجلس ہی میں پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں صحابہ ہیں وہاں پوچھتا ہے اللہ کا بندہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. باحیا شخصیت، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، صحابہ کرام ہیں، اس میں بھری مجلس میں اٹھ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. بولو کتنا گھناونا سوال ہے. صحابہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ادھر آؤ، بیٹھ. زنا کی اجازت چاہنے والوں کو بلا، آؤ. میں بتا رہا ہوں، تربیت، تعلیم شفقت سے ہوتی ہے. یہ معلم کائنات تھے، معلم انسانیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیسی تھی. ایسی بری نیتوں، برے ارادے والے کو آپ بلا رہے ہیں، آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ایک بات بولو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. نہیں 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 نہیں. آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تم اس کو پسند کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. نہیں نہیں، میں کیسا پسند کروں گا کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے؟ آپ فرمایا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تم اس کو پسند کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیسے میں پسند کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ؟ ہاں تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کرے تم پسند کرتے ہو اس کو تم؟ یا رسول اللہ میں کیسے پسند کروں گا؟ یا رسول اللہ نہیں. اچھا تمہاری پھوپھی کے ساتھ اگر کر لے تو تم پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ میں کیسے پسند کروں گا؟ لے بندے، تم جس کی اجازت دے رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی لقت جگر ہوگی نا. جب تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ کے بندے، تم اور ان عورتوں کے ساتھ تم کیسے زنا کرتے ہو؟ میں اصل میں توبہ کرتا ہوں. آپ نے سر پر ہاتھ، کتنا پیار تھا امت کے ساتھ، سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی غضب نہیں، غصہ نہیں، کیسے گندا نہیں، سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے دعا دی، اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرما، اللہ اس کے دل کی گندگی کو ختم فرما. صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ وسلم پر. جی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. جی یہ تھی ہمارے نبی کے اخلاق. آپ نے دعائیں دی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر. صحابہ کا بیان ہے جب اس مجلس سے اٹھا تھا وہ شخص، پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ زندگی میں کبھی اپنی نگاہوں کو اونچی نہیں کیا، اس نے نگاہیں زمین پر رکھ کے چلتا تھا. یہ تھی معلم انسانیت کی تاریخ، معلم انسانیت کی سیرت. میرے دوستو اخلاق نبوی کو اپناؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.